قبضے کی جگہ پہ مسجد آپ بنا ہی نہیں سکتے. قبضے کی جگہ پر مسجد بنانا جائز نہیں ہے. قبضے کی جگہ پر مسجد بنانا جائز نہیں ہے. کہ قبضے کی جگہ پہ عبادت نہیں ہوتی. اس وقت تک مسجد نہیں قرار پائے گی جب تک کہ اوپر نیچے ساری جگہ کو اللہ کے لیے وقف نہیں. السلام علیکم ناظرین، پوڈ کاسٹ میں اسرار ولایت میں آج ہم ایک انتہائی اہم ایشو اس کی طرف بات کر رہے ہیں، اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور وہ ایشو ہے قبضے کی جگہ پہ مسجد بنانے کا. اور ناظرین، محض قبضے کا ایشو بھی نہیں ہے یہ. تو میں نے چند کلپس مختلف علماء صاحبان کے آپ کے سامنے پیش کیے، اگرچہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں ان کے سوا کسی نے واضح بات نہیں کی، گول مول بات کرتے ہیں. مثلا ایک مفتی صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قبضے کی جگہ پہ مسجد بنانا جائز نہیں ہے، مگر ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ جب قبضے کی جگہ پہ مسجد بن جائے اور پھر وہ لیگلائز ہو جائے تو پھر اس کو گرانا جائز نہیں ہے. پہلے بنانا جائز نہیں ہے، اور جب بن گئی ہے تو اس کے بعد بننے کے بعد وہ لیگلائز ہو گئی ہے تو اب اس کو گرانا جائز نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو پیمانہ ہے ہر انسان کے اندر، وہ اپنے پیمانے پہ ان چیزوں کو پرکھ سکتا ہے اور جائزہ لے سکتا ہے. ایک مختار اندازے کے مطابق ناظرین، سرگودا سٹی میں، سرگودا شہر میں 30 اور 40 کے مابین ایسی مساجد ہیں کہ جو غیر قانونی جگہ پہ، یعنی قبضے کی جگہ پہ، ٹوٹلی قبضے کی جگہ پہ بنائی گئی ہیں، یا کچھ نہ کچھ پورشن انہوں نے اس کا گورنمنٹ کی زمین کا انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. تو 30 اور 40 کے درمیان ایسی مساجد سرگودا شہر میں موجود ہے. مگر میں آپ کے سامنے ایک ایسی اگزامپل پیش کر رہا ہوں اسی حوالے سے کہ جو انتہائی حیران کن تو ہے ہی، مگر اس کے ساتھ ہی انتہائی افسوسناک بھی ہے. اس میں بات کرتا ہوں، مگر میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں سیٹلائٹ ٹاؤن چوک سرگودا سے. اگر آپ فاطمہ جناح روڈ کی طرف جائیں تو تھوڑے سے فاصلے پہ آگے فلائی اوور آتا ہے، جس کو پرانا پل کے نام سے سرگودا کے شہری یاد کرتے ہیں. اب جب یہ فلائی اوور بنایا جاتا ہے تو اس کے دونوں اطراف میں رائٹ سائڈ پہ بھی اور لیفٹ سائڈ پہ بھی روڈ تھوڑی تھوڑی چھوڑی جاتی ہے، روڈ بنائی جاتی ہے، تاکہ جن لوگوں نے فلائی اوور پہ نہیں جانا، اس کے ذریعے سے نہیں جانا، تو وہ سائڈ والی روڈ سے چلے جائیں. یہ جو پرانا پل ہے، اس کے حوالے سے بھی یہی فارمولہ اختیار کیا گیا کہ روڈ کے سینٹر میں فلائی اوور بنایا گیا اور دونوں سائڈ پہ جگہ چھوڑی گئی اور سڑک بنائی گئی. مگر ہم اگر لیفٹ سائڈ پہ، یعنی سیٹلائٹ ٹاؤن چوک سے ہم فاطمہ جناح روڈ کی طرف جائیں اور آگے فلائی اوور آ گیا، ہم نے فلائی اوور پہ نہیں جانا اور ہم اپنی سائڈ لیفٹ سائڈ پہ چلے گئے. تو جب ہم لیفٹ سائڈ پہ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو آگے وہ روڈ بند ہو جاتی ہے. اور روڈ بند ہونے کی وجہ یہ ہے، اور یہ ریلوے ٹریک سے تھوڑا پہلے، کیونکہ یہ فلائی اوور بنا ہی ریلوے ٹریک کی وجہ سے تھا، تو ریلوے ٹریک کے ساتھ ہی یہ والی جو لیفٹ سائڈ پہ روڈ ہے یہ بند ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے آگے مسجد ہے، یعنی وہ جو مسجد ہے اس نے اس سڑک کو گھیر لیا ہوا ہے، اور سڑک جو ہے وہ مسجد کی زد میں آ گئی ہے. تو جس کی وجہ سے وہ روڈ وہاں پہ بند ہو گیا. وہاں سے ایک لیفٹ سائڈ کو روڈ نکل جاتی ہے، مگر جن لوگوں نے سیدھے جانا ہے تو ان کے لیے پھر فلائی اوور کے نیچے سے رستہ بنایا گیا ہے رائٹ سائڈ پہ. وہ فلائی اوور کے نیچے سے گزر کے تو پھر رائٹ سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. اب رائٹ سائڈ کی جو ٹریفک ہے، جو مخالف سمت سے آ رہی ہے، وہ بھی آ رہی ہوتی ہے، اور ادھر سے جو لیفٹ سائڈ کے جانے والے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. تو نارمل روٹین میں بھی یہ لوگ ایک پریشانی کی سی کیفیت سے گزرتے ہیں. روزانہ سارا دن 24 گھنٹے یہ ایک سلسلہ چلتا ہے، مگر اسپیشلی جس وقت ٹرین کے گزرنے کا وقت ہوتا ہے اور وہ فاٹک بند ہوتا ہے ریلوے کا، تو اس وقت جو رش لگتا ہے
اور انتہائی تکلیف اور ایک عذاب سے گزرتے ہیں لوگ، اور یہ روزانہ کا معمول ہے۔ ظاہر ہے کم از کم ڈے ٹائمنگ میں اگر دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ 3 سے 4 دفعہ ایٹ لیسٹ صبح سے لے کے شام تک ریلوے فاٹک ضرور بند ہوتا ہے۔ تو وہ 3-4 دفعہ عجیب وہاں پہ ایک کیا اس کو کہیں کہ رش کی سچویشن، مصیبت، پریشانی، اور اسپیشلی گرمی کا جب موسم ہوتا ہے تو عجیب و غریب وہاں پہ صورتحال بنی ہوتی ہے، اور وہاں پہ روزانہ لوگ تکلیف سے گزرتے ہیں۔ تو یہ جو مسجد ہے اس کی وجہ سے وہ سڑک وہاں پہ روک دی گئی، آگے ریلوے ٹریک آ گیا، ریلوے ٹریک گزرنے کے بعد پھر آگے تھوڑا سا فاصلہ ہے، تو اس کے بعد یہ والا پورشن گزارنے کے بعد یہ لیفٹ سائڈ والی روڈ پھر شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں سے مسجد سے پہلے مسجد کی وجہ سے روڈ بند ہو گئی، لوگ رائٹ سائڈ پہ چلے گئے، اور وہاں سے انہوں نے ریلوے ٹریک جو ہے وہ کراس کیا، فاٹک کراس کیا، اور آگے تھوڑا سا ہو کے تو پھر وہ لیفٹ سائڈ پہ ہو کے تو آگے چونکہ پھر وہ روڈ شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو درمیان میں جو گیپ آ گیا، یہ آ گیا اس مسجد کی وجہ سے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت دفعہ انتظامیہ کی طرف سے اس مسجد کی انتظامیہ کو یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو پیچھے جگہ دے دیتے ہیں، مسجد بنا کر بھی دے دیتے ہیں، مگر آپ یہ جگہ چھوڑ دیں۔ مگر مسجد کی جو انتظامی کمیٹی ہے یا جو وہ معززین ہیں، انہوں نے حکومتی انتظامیہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ مسجد یہاں سے نہیں ہٹ سکتی۔ اب اس مسجد کا نام ہے جامعہ مسجد توکلی، اور یہ وہاں پہ جو بورڈ لگا ہوا ہے، لکھوایا گیا ہے، اس کے مطابق یہ 52 میں بنی، 1952 میں، یوں کہہ لیں کہ پاکستان قیام پاکستان کے چند سال بعد یہ مسجد وہاں پہ تعمیر ہو گئی، وہاں پہ لکھی گئی ڈیٹ کے مطابق۔ اب وہاں پہ اسپیشلی نارملی تو مساجد کے باہر اس طرح کی چیز نظر نہیں آتی، مگر اس مسجد کے باہر جہاں پہ یہ جامعہ مسجد توکلی لکھا ہوا ہے تو اس کے نیچے رجسٹرڈ بھی لکھا ہوا ہے۔ اب اس میں تو کوئی شک و شبے کی بات ہی نہیں ہے کہ یہ نہ صرف سرکاری زمین پہ قبضہ کر کے یہ مسجد بنائی گئی، بلکہ مزید یہ ہے کہ لوگوں کے لیے تکلیف کا بھی باعث یہ بنی مسجد۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا عام جو رستہ تھا ٹریفک کا، لوگوں کے گزرنے کا، اس رستے کو بھی روکا گیا، اور وہ روکنے کی وجہ بن گئی یہ مسجد۔ اب یہ اس پہ تو بات علماء کرام یا مفتی صاحبان کریں گے کہ اس مسجد کی کیا پوزیشن ہے۔ میں تو اس حوالے سے کوئی فتویٰ صادر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن ایک مائنڈ سیٹ کی بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بیسیکلی، جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ سرگودا شہر میں 30 اور 40 کے درمیان ایسی مساجد ہیں کہ وہ جو کسی نہ کسی لیول پہ، کسی نہ کسی سطح پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور قبضہ کی جگہ پہ بنائی گئی ہیں۔ تو یہ ایک ایسی مطلب یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور یہی مائنڈ سیٹ بنیادی طور پہ دین کو، اور اسپیشلی دین اسلام کو بدنام کر رہا ہے، اور اس کی بدنامی کا باعث ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ، اب لوگوں کا نمائندہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگوں کے خیال میں ہمارا نمائندہ وہ ہے جو یہ جامعہ مسجد توکلی کا جامعہ مسجد توکلی کی انتظامی کمیٹی کا سربراہ ہے۔ اس کی انتظامی کمیٹی ہماری نمائندہ ہے، یعنی ہمارے دین کو ریپرزینٹ کرنے والے لوگ کون ہیں؟ اس مسجد کی انتظامی کمیٹی کے لوگ، کہ مسجد جو لوگ بناتے ہیں وہ ظاہر ہے ان کے بارے میں خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں اور پرہیزگار ہیں، نیک ہیں۔ تو اب یہ نمائندے یہ ہیں، اور نمائندے یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ قبضے والی جگہ پہ سرکاری زمین اور جو رستہ ہے اس پہ قبضہ کر کے وہ مسجد بنا رہے ہیں، اور اچھا خاصا وہاں پہ انہوں نے سیٹ اپ بنا لیا ہے، باہر دکانیں بھی بنائی ہوئی ہیں، دکانیں وہ کرائے پہ دیتے ہیں، اس کو کرایہ آتا ہے، ظاہر اسی سے مسجد کے معاملات جو ہیں وہ چلائے جاتے ہیں۔ یوٹیلیٹی بلز کا ایشو ہوتا ہے، اور جو پیش عوام ہے اس کی تنخواہ کا ایشو ہوتا ہے، تو اس سے ان کو ڈیفینیٹلی فیور ملتی ہوگی، لوگ وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں۔ مگر میرا کہنا یہ ہے کہ
ایک ایسی جگہ کہ جہاں پہ اصولی طور پہ مسجد بننی ہی نہیں چاہیے تھی، تو جب وہاں پہ آپ نے مسجد بنا لی تو وہاں پہ کی گئی عبادت، وہاں پہ ادا کی گئی نماز، وہاں پہ ادا کیے گئے نوافل کی حیثیت کیا ہوگی اور ان کی پوزیشن کیا ہوگی. اور پھر اس مسجد کے جو مین بنانے والے تھے جس وقت یہ بنی، وہ تو اب ظاہر ہے کہ اس دنیا میں نہیں ہوں گے، وہ تو اپنے اللہ کے حضور پیش ہو چکے اور ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے. مگر کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ انہوں نے یہ والا کام کیا ہوگا. اور یہ صرف یہ کوئی پہلی اور آخری اگزامپل تو نہیں ہے، یہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، یہ سلسلہ تو جاری و ساری ہے کہ اب بھی بہت سی جگہوں پہ یہ والی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور لوگ کرتے ہیں، مختلف جگہوں پہ ہم نے بھی دیکھا ہے. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، یہ مائنڈ سیٹ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ دین کی بدنامی کا باعث بنتا ہے. اور اس سے لوگ جب ان کو اگزامپل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ یہ جو فلاں صاحب ہیں انہوں نے یہ کام کیا، تو اور انہوں نے یہ کام کیا، تو پھر ان کو جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے لوگ اپنے دین سے بدظن ہوتے ہیں. جیسا کہ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ جو مختلف چیزیں ہیں، اسپیشلی دین کو الیبریٹ کرنے کے حوالے سے، اس کی تشریح اور تفسیر کرنے کے حوالے سے اور قرآنی اصطلاحات کے حوالے سے، تو بہت سی قرآنی اصطلاحات کا مفہوم غلط العام اگر ہو چکا ہے اور اپنی اپنی تشریح پیش کی جاتی ہے، تو اس کی بنیادی وجہ بولو رائٹ ٹریک پہ یہ سارا سسٹم کیوں نہیں آ رہا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ مائنڈ سیٹ ہے. وہ مائنڈ سیٹ ہے جو قبضے کی جگہ پہ عبادت گاہیں بناتا ہے، مساجد بناتا ہے. تو جب تک یہ مائنڈ سیٹ، اب اس میں ایک بڑی بنیادی سی بات، مطلب میں نہیں سمجھتا کہ اس حوالے سے اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی مسالک ہیں ان سب کے علیحدہ علیحدہ ان کے ادارے ہیں، ان کی تنظیمیں ہیں اور ان کے اپنے مفتی ہیں. ایک مسلک کا مفتی اپنے مسلک کے کسی ایشو کے خلاف فتویٰ جاری نہیں کرے گا، اور جب وہ اس کے مسلک کے لوگوں نے تو اپنے ہی مفتی کا فتویٰ ماننا ہے، دوسرے مسلک کے مفتی کا فتویٰ اس کے جو مسلک کے لوگ ہیں انہوں نے ماننا ہے. تو اگر مثلا یہ مسجد جو ہے، اگر میں ان کے کسی دوسرے جو مسلک ہے اس کے مفتی صاحب کے پاس چلا جاؤں تو وہ فتویٰ جاری کر دیں گے کہ یہ مسجد یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے اور اس کو شہید کر دیا جانا چاہیے. تو جبکہ اس مسلک کے جو لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ نہیں، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو ایک مفتی صاحب کا یا مولانا صاحب کا ریفرنس دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ قبضے کی جگہ پہ مسجد بنانا جائز نہیں ہے، مگر جب وہ لیگلائز ہو گئی تو پھر اس کو گرانا جائز نہیں ہے. یعنی جب آپ ایک دفعہ آپ نے قبضہ کر لیا، آپ بے دھڑک ہو کے قبضہ کریں، وہاں پہ مسجد بنا دیں اور اس کے بعد اس کو کسی بھی طریقے سے لیگلائز کروا لیں، اور جب لیگلائز آپ نے کروا لیا تو پھر اس کو آپ گرا نہیں سکتے، پھر قیامت تک اس کو گرایا نہیں جا سکتا، یہ اب ممکن نہیں جا. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک بنیادی بات ذہن میں یہ رکھنی چاہیے کہ ایک تو مذہب اور دین میں فرق سمجھنا چاہیے کہ فرقے یہ مسلک یہ مذہب میں ہوتے ہیں، دین میں نہیں ہوتے. اسلام جو ہے وہ دین ہے، اور دین کا مطلب اللہ تعالیٰ کے قوانین ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں ان پہ یا عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، عمل کرنے والے ہوتے ہیں یا عمل نہیں کرنے والے ہوتے ہیں. تو اس میں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دین ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں، وہ انسان کے لیے آئے ہیں. انسان پہلے پیدا ہوا، وہ زمین پہ بھیجا گیا، اس کے بعد اس کے لیے قوانین اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اس کی رہنمائی کے لیے، اس کی سہولت کے لیے کہ یہ قوانین ہیں، یہ ٹریک ہے، یہ رائٹ ٹریک ہے، یہ صراط مستقیم جس کو قرآن میں کہا گیا، یہ صراط مستقیم ہے، اس پہ چلنا ہے. تو وہ رائٹ ٹریک اللہ نے بتایا. تو اب یہ جو رائٹ ٹریک ہے اس کو جو ہے نا جو ڈی ٹریک کیا گیا ہے، یعنی رانگ ٹریک کو
رائٹ ٹریک بنانے کی جو کوشش کی گئی، مسلسل کوشش کی گئی، اور اگرچہ اس پر کسی وقت پھر بات کریں گے، یہ یہود کی طرف سے کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے چیزوں کو پروپیگیٹ اس لیول پہ کیا اور اس سطح پہ کیا کہ وہ غلط العام ہو گئی اور وہ پینیٹریٹ کر گئے۔ تو اسی سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے جس کے تحت کسی بھی جگہ پہ دور دراز کسی علاقے میں جہاں پہ کسی کی نظر نہیں ہوتی، تو وہاں پہ سرکاری زمین پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے، وہاں پہ مسجد بنا دی جاتی ہے، اور ابتدائی مسجد بنانے سے کی جاتی ہے تو اس کی آڑ میں قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ اب یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ کبھی بھی آپ کو رائٹ ٹریک پہ آنے نہیں دیتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بنیادی، اب یہ ہو نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی کام غلط ہو اور اس کے نتائج اچھے نکلیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی خراب چیز کھائیں اور وہ آپ کے جسم کے لیے فائدہ مند ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ بھی آپ نے ایک غلط طریقے سے غلط جگہ پہ، قبضے کی جگہ پہ آپ نے مسجد بنا دی، تو اب وہاں پہ جو مسجد بنائی گئی ہے اس کے نتائج کیسے اچھے نکلیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ ہو بھی نہیں رہا۔ تو جیسا کہ میں نے آپ سے گزارش کی، اب یہ جس مسجد کا میں نے آپ کو حوالہ دیا، مسجد توکلی، تو یہ مسلسل لوگوں کی تکلیف کا باعث ہے، لوگوں کا رستہ روکا ہوا ہے اس نے۔ جب انتظامیہ، گورنمنٹ انتظامیہ جو ہے، جب آپ کو جگہ پیچھے دینے کو تیار ہے اور جگہ پیچھے دیتی ہے، تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں، یہ جگہ خالی کر دیں، یہاں پہ سڑک گزرے، لوگ سموتھ ٹریفک چلے، تو آپ پیچھے ہو جائیں۔ گورنمنٹ، یہ میں نے سنا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم خود آپ کو مسجد بنا کے دیتے ہیں، وہ جگہ بھی دے رہے ہیں، مسجد آپ کو بنا کے بھی دے رہے ہیں، پھر آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ کیوں آپ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں؟ اور دلچسپ بات ناظرین یہ ہے کہ اس حوالے سے کوئی بندہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اب تو کوئی ڈپارٹمنٹ اس کی ذمہ داری بھی لینے کو تیار نہیں ہے۔ میری اپنی اسیسمنٹ کے مطابق تو یہ جگہ ریلوے کی بنتی ہے، ریلوے ٹریک کے ساتھ ہے تو ریلوے کی جگہ ہے، مگر چونکہ سڑک گزر رہی ہے تو ساتھ کارپوریشن کا بھی عمل دخل ہونا چاہیے۔ تو کارپوریشن والے کہتے ہیں کہ جب یہ ہے ہی قبضہ تو اس کی تو ہمارے پاس فائل ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ فائل ہی نہیں ہے تو ہم اس پہ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ تو کوئی بھی اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی اس حوالے سے اگر کوئی بندہ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہے تو وہ ہم سے رابطہ کر لیں، ہم اس کا بھی پوائنٹ آف ویو یہاں پہ پیش کریں گے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ انسان کی فلاح کے لیے ہے، اس کی بہتری کے لیے ہے، تو کوئی ایسا کام جو اس حوالے سے پرابلم کریٹ کر رہا ہو، اس راستے میں انسانوں کو سہولت دینے کے بجائے ان کے لیے پریشانی کا باعث بن رہا ہو، تو وہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے اس مسجد کو پیچھے ہٹا کے تو یہ روڈ جو ہے وہ کلیئر کی جانی چاہیے۔ آپ کا بہت شکریہ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ